ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دیر پا جیے, اس کی عمر بڑھتی جائے, عمر کم نہ ہو. تو جناب چائنا نے پہل کر دی ہے, ایسی جین تیار کر لی ہے جو عمر کو بڑھنے سے روکنے کے ساتھ عمر کو بڑھانے میں بھی معاون ثابت ہو سکتی ہے. ابتدائی طور پر اس جین کا کامیاب تجربہ چوہے پر کیا گیا ہے. سائنسدانوں کو امید ہے کہ جلد یہ جین تھراپی انسانوں کی زندگیوں کو بڑھنے سے روکنے کے ساتھ ساتھ ان کی عمر کو بڑھانے میں بھی کامیاب ہوگی. جین جس کا نام CAT7 ہے اور اس کو غیر فعال کر کے بڑھتی ہوئی عمر کو روکا جا سکتا ہے. تو جناب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں نا, وہ پہلے ایک بات ہوتی تھی کہ مجھے لگتا ہے اس نے آب حیات پیا ہوا ہے, تو اب یہ اس نے جین تھراپی کرا لی ہے. جین تھراپی کرا لی. لیٹس سی یہ جین تھراپی جو کہ اس وقت چوہوں پر ہوئی ہے, کیا یہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا وقت میں انسانوں پر ہو سکتی ہے اور اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں, یو نیور نو. ویسے اس پر جب ہم کل ڈسکشن کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ چائنا نے تو بہت بعد میں کام کیا ہے, ہمارے پاس ایسی ایگزامپلز ہیں جنہوں نے نہ جانے کیا کیا کہ وہ واقعی ان کی عمر بڑھتی نہیں, جیسے کہ مہنور بلوچ ہیں, جیسے کہ علی ظفر ہیں, جیسے کہ شہزاد رو ہیں, ایسے بہت سے اور ہمارے ستارے ہیں جو کہ واقعی. اور تھینک یو ویری مچ. آپ ہمیشہ مجھے 25-26 کے لگتے ہیں, آپ اسے بڑھتے ہی نہیں. بس میں نے بھی یہ جین تھراپی کرا لی ہے. اچھا, اس پر ذرا سمجھنے کی کوشش ہے کہ جین تھراپی ایگزیکٹلی ہے کیا, اور کیا یہ جین تھراپی صرف عمر بڑھنے کے معاملے پر نہیں ہے, ویسے بھی اس کی کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے فار ہیومن. اس پر بات کرنے کے لیے کراچی یونیورسٹی سے ڈپارٹمنٹ آف جینیٹکس کے ڈین ہیں پروفیسر ڈاکٹر مقصود علی انصاری صاحب. ہی از جوائننگ اس ٹوڈے. سر ویلکم ٹو دی شو. سر تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا اس جین تھراپی کو ذرا آسان کر کے, کہ یہ جین تھراپی کیا اتنا ایزی پروسیس ہے کہ چوہوں پر ہو گیا اور آئندہ آنے والے دنوں میں شاید انسانوں پر بھی ہو سکے گا. از اٹ دیٹ ایزی؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس موضوع کے اوپر بولنے کا موقع دیا. دیکھیں, سب سے بڑی چیز تو یہ آپ سوچ لیں کہ ہم دو اسپیکٹس پہ بات کر رہے ہیں. جی. ایک اسپیکٹ ایسا ہے جس کے اندر آپ نظر تو آپ بالکل جوان نظر آ رہے ہیں, لیکن عمر آپ کی بہرحال جو ہے وہ ہے. صحیح. اور دوسرا اسپیکٹ یہ ہے جس کے اندر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی عمر بھی بڑھ جائے. تو جو ابھی آپ جس بات کے اگزامپل دے رہے تھے, تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 95 میں تقریباً اس طرح کے ایکسپیریمنٹس اور رپورٹ ہوئے ہیں. جی جی جی, جو چیز پبلش ہوتی ہے اسی کو دیکھا جاتا ہے. آئی تھنک شاید تھوڑی سی آواز سر آپ کی ٹھیک سے آ نہیں رہی. دوبارہ آپ سے ہم اس کانٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی آواز ٹھیک سے ہم تک آئے. جس طرح آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا, اور میں ضرور آگے چل کر یہ جاننا بھی چاہوں گا کہ جب ہم جین تھراپی کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ فیکٹر کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کی عمر جو ہے وہ نہیں بڑھے گی, تو کیا جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں وہ اس سے مینج ہو پائیں گے, وہ اس سے ٹریٹ ہو سکیں گے جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے آرگنز ہوتے ہیں جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جیسی عمر بڑھتی ہے وہ آرگنز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی جو لائف ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارے بونز, اسی طرح ہمارے لیگمنٹس, اسی طرح ہارٹ ہے اور دیگر آرگنز ہیں. تو کیا اس جین تھراپی سے یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ سر آپ سے رابطہ بحال ہے, پلیز اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو اسپیکٹ ہے. ایک تو یہ کہ جس میں اندر آپ نظر جوان آتے ہیں لیکن جو عمر ہے وہ وائرل ہوتی ہے, اور دوسرا اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ واقعی عمر بھی بڑھاتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر تجربات تو بہت عرصے سے ہو رہے تھے. سی ایلیگنس کے اوپر تقریباً 95 کے اندر رپورٹ ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے کچھ جینز کے اوپر کام کیا تھا, جس سے انہوں نے یہ حاصل کیا اس تجربے کے نتیجے میں رزلٹ کہ 50% تک ان کی عمر تقریباً جو ہے وہ بڑھی ہے بقول ان کے. تو دیکھیں, اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے بڑے آرگینزم کی طرف جاتے ہیں, جتنے بڑے جاندار کی طرف جاتے ہیں, کمپلیکسٹی اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. اوکے. اور جب ہم ہیومنس کی بات کرتے ہیں تو ہیومنس میں تو معاملہ ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. جانوروں پہ تو ہم جو چاہے تجربے کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت ہوتے نظر آتے ہیں اور لوگ رپورٹس بھی کرتے ہیں, لیکن ہیومنس کے اوپر ہم ڈائریکٹ تجربات نہیں کر سکتے. اس کے لیے بڑا ایک سخت پیمانہ موجود ہے. اور جینیٹکس کے اندر تو ویسے بھی ایک چیز مشہور ہے کہ 2+2 جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ 4 ہو. یعنی کہ ہمیں ایک چیز ایک جگہ ایک جاندار میں نظر آ رہی ہے کہ یہ اس طرح ہوتی ہے, وہی چیز اگر آپ دوسرے جاندار میں کرنے کی کوشش کریں تو بالکل ایک مختلف نتیجہ آ سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بات تو ابھی بہت دور ہے کہ یہ چیز ہو سکے گی. ہاں, یہ ضرور ہوتا ہے
کہ بہت ساری جینز ایسی ہوتی ہیں جن کا رول انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس مرحلے پر اس چیز کے اندر اس کا انوالومنٹ ہے تو وہ ان کے اوپر کام کرتے ہیں. جیسے یہ جو ریسرچ کی آپ نے جس طرف اشارہ کیا اس ریسرچ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے اتنے جینز اسکرین کی اور اس میں ہمیں یہ ایک جین نظر آئی جو کہ بہت زیادہ اس میں پوٹینشیل ہے اس چیز کے لیے. لیکن آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ اس جین کا بھی کئی اور جگہوں پر بھی انوالومنٹ ہے, خالی یہ اس ایک چیز پہ نہیں ہے. تو ایک پورا کیسکیڈ ہوتا ہے, ایک جال ہوتا ہے کہ ایک جین کئی چیزوں میں جو ہے وہ انوالو ہو رہی ہوتی ہے. اوکے, یعنی سر آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آگے چل کر یا فار دیٹ میٹر ایون ان اینیملز ہم کرتے ہیں تجربات, تو جس جین پر کام کیا جا رہا ہے, جس جین کو آلٹر کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کا یہ فیکٹر ہے جس کو ہم نے کنٹرول کرنا, دیٹ از ایجنگ, اس کا قوی امکان ہے کہ جو باقی چیزیں وہ جین کنٹرول کر رہا ہوگا وہ چیزیں آلٹر ہو سکتی ہیں. بالکل ایسا بہت حد تک ممکن ہے اور ہوتا ہے عموماً. جیسے آپ دیکھیں کہ نیچر میں ہر چیز ایک بڑی طریقے سے ہم نے سیٹ رکھی ہوئی ہے نیچر نے, تو ہم جب بھی اس میں مداخلت کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اور انڈیویجول ٹو انڈیویجول, فیملی ٹو فیملی, آرگینزم ٹو آرگینزم, ہر جگہ مختلف نتائج آتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک آپ چیز استعمال کرتے ہیں ایک فیملی کے ممبر میں اور وہی چیز کوئی دوسرا فیملی کا ممبر استعمال کرتا ہے تو اس میں نتیجہ ڈیفرنٹ نکل سکتا ہے. تو جینیٹکس کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں یہ تو ایک بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اور جینز جو ہیں, میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ ایک جین کا ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی رول ہو, وہ جین کئی جگہوں پر استعمال ہو سکتی ہے. اور جب ہم ایک چیز کو چھیڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ ہم کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے سر, ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ایٹ دس سٹیج ہم وہ گفتگو نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے اس میں بہت وقت لگے گا. لیکن سر چونکہ آپ ساتھ موجود ہیں, ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر ہم لوگ میر مہک صبح بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں کیا اس میں کوئی فائدہ حاصل ہو سکے. فار ایگزامپل ڈاؤن سنڈروم ہے, تھیلاسیمیا ہے, سسٹک فائبروسس ہے, ایسے بہت سے اور جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں. سر کیا پاکستان میں یا فار دیٹ میٹر ان ورلڈ کام ہو رہا ہے سر کہ ان ڈس آرڈرز کو جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ہم کچھ بہتر کر سکیں, اس کو کنٹرول کر سکیں, اس میں بہتری لا سکیں؟ دیکھیں جیسے اور چیزیں ایوالو ہوتی ہیں اسی طرح جینیٹکس میں بھی یہ بہت ساری چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. جین تھیراپی کا کانسیپٹ بہت پرانا ہے, 30-40 سال سے جو ہے یہ اس سے زیادہ ہو گیا بلکہ عرصہ. اور اس میں پہلے جو ہے اس سے پہلے اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو بریڈنگ کے ذریعے امپرومنٹ کی جاتی تھی چیزوں میں کہ آپ کے پاس جیسے فصلیں ہیں کہ وہ فصل جو ہے وہ زیادہ پروڈکشن دے یا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ہیومنس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ بیماریوں کے اوپر جو ہے ظاہر کنٹرول کرنے کی کوشش کی. لیکن بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جیسے آپ نے ڈاؤن سنڈروم کی مثال دی, ڈاؤن سنڈروم جو ہے وہ ایک جین کا مسئلہ نہیں ہے. ڈاؤن سنڈروم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا کروموزوم ایک زیادہ آ چکا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرائسومی 21, یعنی کہ 3 کروموزوم ہو جاتے ہیں 2 کے بجائے. صحیح. تو اس کے نتیجے میں یہ جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے. اور دوسری اگر آپ بات کریں تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا, یہ ڈیفینیٹلی ایک جین ہے اور ایک میوٹیشن وغیرہ کے نتیجے میں ہوتا ہے. لیکن اس پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے, مگر پھر آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ کامیابی ابھی ایز سچ نہیں ہوئی کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے اس کے اوپر کنٹرول کر لیا. اگر ایسا ہوتا تو اس وقت جو ہے یہ جو مریضوں کی تعداد ہے یہ اتنی آپ کو نظر نہیں آتی. اور یہ انہیریٹڈ ڈیزیز ہے, ظاہر ہے جینیٹکس ہے, تو ہم بات کریں تو وہ ایک سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے, تو اسی لیے اس کے لیے فی الحال صد باب یہی دیکھا گیا ہے کہ آپ کو پہلے سے ہسٹری پتہ ہو کہ اگر کوئی شخص تھیلیسیمیا یا ہیموفیلیا جیسے مرض میں مبتلا ہے تو اس کے شادی ہو وہ اس سے ہو جس کے اندر یہ بیماری نہ ہو, تاکہ بچوں میں یہ ہونے کے تاکہ وہ فیکٹر ڈومیننٹ نہ ہو بچوں میں. بات درست ہے سر, لیکن کوئی اچیومنٹ اب تک جینیٹک انجینئرنگ میں ان ریسنٹ پاسٹ ہم نے دیکھی ہے کہ کوئی ایسا ڈس آرڈر, کوئی ایسی کمپلیکیشن جو کہ جینیٹک ڈس آرڈر کی وجہ سے تھی وہ اس وجہ سے, سائنس کی وجہ سے ہم نے کنٹرول کی ہو؟ میں یہی آپ سے عرض کروں گا, دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو 1 کیس 2 کیس لوگ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ اچیومنٹ کی, لیکن اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ڈالی شیپ کی بڑی مشہور مثال موجود ہے جس کے اندر انہوں نے جو ہے یہ کلیم کیا تھا کہ جو ہے ہم نے یہ جو شیپ بنائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی سیل سے ہم نے ریپروڈیوس کیا تھا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس ڈالی کا انجام یہ ہوا کہ بعد میں اس کو جو ہے وہ پوائزن دے کر مارنا پڑا کیونکہ اتنی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو گئی تھی. تو وہ ایک اچیومنٹ تو تھی ڈیفینیٹلی, لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلا. تو میں یہی کہوں گا کہ سائنس میں جب تک آپ کے پاس بہت سارے ایسے مثالیں موجود نہ ہوں ایک ہی چیز کی, اس وقت تک آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ حاصل کر لیا.
आती है चीज़, इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिशें ज़रूर जारी हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ख़ास अचीवमेंट नहीं। अब नई टेक्निक्स आ गई हैं, क्रिस्पर की आ गई हैं और दूसरी चीज़ें आ गई हैं जिसके ज़रिए एडिटिंग की कोशिश की जा रही है जेनेटिक्स में जीन्स की, लेकिन फिर वही बात है कि इंसानों के ऊपर अभी ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर हम बहुत बड़ा दावा कर सकें कि हमने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली हैं। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में एक चीज़ बता दें, जब भी आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं किसी भी एक जीन को सेव करने के लिए, तो क्या आपके जिस्म के बाकी अज़ा इससे मुतासिर होते हैं? ऐसी भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि आप एक जीन को बचाने के लिए इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, बाकी अज़ा मुतासिर हो गए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया ना कि ये एक पूरा नेटवर्क होता है, तो ज़रूरी आप एक चीज़ बीच में से गायब कर दें या उसकी एक्टिविटी बढ़ा दें या एक्टिविटी कम कर दें, तो उसका नतीजा जो है वो बहुत सारी जगहों पर हो सकता है। तो ये चीज़ें, और साइंस में ये है कि देखिए दिन ब दिन चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, यानी कि आज आप कह रहे हैं कि ये एक जीन इस चीज़ में इन्वॉल्व है, कुछ अरसे बाद एक पब्लिकेशन आती है कहते हैं कि ये जीन हमने इसमें भी देखी, फिर कुछ आता है कि हमने इसमें देखी, फिर ये आता है कि ये चीज़ इसमें नहीं है। तो ये तो आगे पीछे ये मुस्तकिल ये का अमल जारी है। और अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले भी आप कुछ क्लेम करते हैं, बाद में कुछ और क्लेम आता है, तो ये चीज़ें जारी हैं। ये ज़रूर है कि एक जीन के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो एक जो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो मजबूत उम्मीदवार होता है कि भाई इस अमल में ये वाली जीन का रोल है, हम उस पर काम शुरू कर देते हैं और हो भी कभी कभी होता भी है इसमें कामयाबी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ाइनल हो और वो सिर्फ इसी चीज़ में, इसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, कई और प्रोसेसेस में भी जीन इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाने में आपने हमारी मदद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। क्विकली